اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام گندم کا دانہ کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو منع فرمایا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ کے مقام پر اتارے گئے۔ ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی جنت سے نکال دیا تھا، اور ان دونوں کی ملاقات الفاظ میں ایک دوسرے سے ہوئی۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کس طرح کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو کس طرح قبول کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے اللہ کے حکم کی روگردانی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، تو اب اللہ پاک نے فرمایا تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، جس پر حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں معافی مانگی۔ ان کی دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا، اور اے اللہ ہمارا شمار کفار میں نہ کیجیے اور ہمیں معاف کیجیے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حضرت آدم علیہ السلام معافی مانگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو انہوں نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا، تو ان کو اس بات کا یقین ہو گیا یہ وہ ہستی ہے جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم پر میری ہدایات آتی رہیں گی، بس جو میری ہدایت پر چلے گا، جو میرے احکامات پر چلے گا، وہ کھلی زندگی گزارے گا، اس کے لیے آسائشیں ہوں گی، آرام ہوگا، اور جو میرے حکم سے روگردانی کرے گا وہ تنگی کی زندگی گزارے گا اور تکلیف اٹھائے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مل گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام یہ وہ لوگ ہیں جن سے پوری دنیا میں نسلیں پروان چلی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب بھی اولاد ہوتی، جڑواں ہوتی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور چونکہ بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، مگر اس وقت صرف انہی کی اولاد تھی، سارے آپس میں حقیقی بہن بھائی تھے، اس وجہ سے حکم ہوا کہ پہلی جوڑی دوسری جوڑی سے نکاح کرے، یعنی کہ ایک دفعہ جو بیٹا بیٹی ہوئے تو اس کے بعد جو دوسرے بیٹا بیٹی ہوئے وہ بیٹا بیٹی سے اور بیٹی بیٹے سے نکاح کریں، تاکہ انسان کی نسل پروان چلے۔ ابھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، وہ اسی طرح سے نکلے ہیں۔ ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سامعین محترم، امید کرتے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔